کتنی قسم کی شاعری ہوتی ہے سب ارسطو نے بتا دیا تھا. یہی ارسطو سکندر کا استاد تھا. 13 سال کی عمر تک ارسطو نے اتنا سکندر کو پڑھا دیا تھا کہ باپ کے مرتے ہی پورے ملک کا بادشاہ بنا سکندر. اور پھر دنیا فتح کرنے 13 برس کی عمر میں نکل پڑا اور یہاں جہلم آیا اور جہلم سے ہوتا ہوا ملیر تک آ گیا اور پھر یہاں سے واپس ہو گیا. آپ یہیں بیٹھے ہیں, وہ ملیر سے ہو کے وہ گیا سکندر. اب جب وہ آ رہا تھا ترکی ہوتا ہوا, مصر ہوتا ہوا, اسکندریہ ہوتا ہوا, تو راستے میں ایران کو بھی فتح کیا اس نے. ایران سے جب وہ گزرا سکندر, جو کہ ارسطو کا شاگرد ہے, اس سکندر اعظم کا نام کون نہیں جانتا, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بھائی. یہ تو سب آپ 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھ لیا ہوگا نا آپ نے سکندر, کہ سکندر کیا ہے اور کہاں ہے. اسکندریہ میں ہے وہ. یونان سے جب آپ مصر جائیں گے سمندری راستے سے تو سکندریہ پڑے گا. اور یہ جتنے جہاز اڑتے ہیں اوپر, ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سکندریہ ہے. اسکندریہ یعنی وہیں سے سارے جہاز مڑتے ہیں, ادھر 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 اسٹیشن ہوا میں بنے ہوئے ہیں. اسکندریہ جو ہے وہ مرکز ہے, وہیں سے سب پارٹیشن ہو جاتا ہے. یورپ جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, تو ادھری سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. وہ ان کا مین پوائنٹ ہے جہاں ہر اڑنے والے فضا کے جہاز کو اسکندریہ کے مین پوائنٹ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاز اڑا اور یہ اترا. اب یہ سب فضا کی چیزیں ہیں, یہ سب میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں جہاز اڑانا آپ کو کیوں بتاؤں. یہ تو سب مجلس میں یہ سارے بھی موضوع آ جاتے ہیں, معلوماتی چیزیں ہیں, پھر کبھی یہ عرض کریں گے. تو وہیں ہے سکندر, اس کی قبر وہی اسکندریہ میں. تو یہاں تک آیا. جب وہ گزرا اور صوبہ خراسان سے گزرا, ایران سے, تو اتفاق یہ دیکھیے کہ آج یہاں آپ زیارت کرتے ہیں روضے کی, امام ہشتم کی, ایران میں وہ ایک بہت بڑا باغ بنایا وہاں سکندر نے. اس کو وہ جگہ بڑی پسند آئی, اس لیے کہ وہاں سورج جو نکلتا ہے وہ سیدھا نکلتا ہے. اس نے کھڑے ہو کے سورج کا معائنہ کیا کہ بالکل سامنے نکلتا ہے سورج, اور جب بھی نکلے گا تو آپ دیکھیں پورا عکس گنبد پہ جب وہ ڈالتا ہے تو پورا آفتاب گنبد میں چمکتا ہے. تو کبھی یہ منظر آپ ایران میں دیکھیں یا تصویر میں تو لگے گا 2 سورج, اس لیے کہ پورا گنبد سونے کا ہے امام رضا علیہ السلام کا. تو وہ جگہ اسے اتنی پسند آئی, اس نے کہا یہاں باغ لگا دو. اب یہ کبھی ہم عرض کریں گے کہ وہ دن بھر میں ایک شہر بنا لیتا تھا, یعنی آگے اتنے اس کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے اور انجینئرز مزدور. یہ کہتا تھا جلدی سے پل بناؤ, پل بن گیا, آگے نکلنا ہے. جلدی سے قلعہ بناؤ, قلعہ بن گیا. شہر آباد کر دو, اور ان کو یہاں کے لوگوں کو ملا کے, یونانیوں کو ملا کے جلدی سے ایک تہذیب بنا دو, آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زبان سمجھاؤ. اس طرح ثقافت بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. اور ڈھیروں ملک جو ہیں اس کے بنائے ہوئے شہر اب تک ہیں, اس کی بنائی سڑکیں, اس کے بنائے پل. بڑا کبھی پڑھیے کتاب سکندر اعظم چھوٹی سی لے کے, اور بچوں کو بھی پڑھائیے تو بڑی معلومات ہوگی. بہت ہی ذہین آدمی تھا. تو وہاں اس نے ایک بہت شاندار باغ لگایا. اس نے کہا یہاں باغ لگا دو, جلدی سے باغ لگ گیا. اس باغ کا نام اس نے رکھا مرو, میم رے واو, مرو. مرو نہیں, مرو. اب یہ ہے کوئی لفظ ہے, فارسی کا ہو یونانی کا ہو, کچھ ہوں گے معنی اس کے, معنی ہوں گے. اور وہاں اس نے اپنا خیمہ لگوایا, بہت بڑا خیمہ, ریشمی خیمہ اس کا لگا. رات کو سویا, باغ لگ گیا, پرفضا جگہ تھی. جیسے ہی سویا اس نے ایک بار خواب دیکھا کہ پورا آسمان نظر آیا اور سورج کے برابر ایک ستارہ آسمان سے اترنا شروع ہوا, اور بالکل اس کے باغ کے بیچ میں وہ ستارہ آ کے زمین میں غائب ہو گیا. یعنی سورج کے برابر ایک ستارہ اترا. سکندر اعظم اپنا خواب بیان کر رہا ہے اپنی سوانحات میں, اور زمین میں آ کے غائب ہو گیا. اسی باغ میں جو باغ اس نے بنوایا خراسان میں. ایک دم آنکھ کھلے, تمام اس کے ساتھ نجومی ہو یہ اور وہ خواب کی تعبیر بتانے والے سب کو بلا لیتا تھا. وہ جلدی بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا, کیا ہے اس کی تعبیر. اس نے کہا یہ جو باغ آپ نے بنوایا ہے اور جس جگہ آپ نے ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا ہے,
یہ آپ کے بنائے ہوئے باغ میں کبھی ایک دنیا کی عظیم ہستی آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوگی، وہ اپنی قوم کا امام ہوگا، وہ بہت بڑی ہستی ہوگی۔ دیکھیں سکندر کو بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ خواب جب مشہور ہوا اور عباسیوں کو پتا چلا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا مجھے یہیں دفن کرو۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے جو ستارے کی شکل میں آسمان سے اتری ہے۔ اس نے کہا مجھے یہاں دفن کرو تاکہ وہ ستارہ جیسی ہستی جو یہاں آئے گی اس کا مجھے پہلو مل جائے۔ یہ نہیں معلوم جسے قید میں ڈالا ہے اسی کا بیٹا ہے وہ۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کی بے خبری تھی اور وہ کافروں کی خبرداری تھی۔ وہ سکندر ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو یہ نہیں جانتا امام کون ہے۔ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے ہم کو، اور یہ بتانا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ملک میں امام رہ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ اور سکندر 2500 برس پہلے خواب دیکھ رہا ہے، خواب نہیں دیکھ رہا، جو اسے بشارت ہو رہی ہے وہ کتابوں میں درج ہے، اور وہی قرآن تک آئی کہ اس نے ستارے کو زمین میں اترتے دیکھا۔ یہی تو آواز دی قرآن نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے جب ستارہ اترا۔ یہ سارے امام ستارے کی طرح اترے، اللہ نے ان اماموں کی قسم کھائی، قسم کھائی۔ تو یہ ارسطو کا شاگرد، سقراط کا شاگرد، افلاطون کا شاگرد ارسطو، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ ایک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس کو سزا کیا مل رہی ہے؟ اس عمارت میں اس کا مقدمہ چلے گا، اور مقدمے کے بعد سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ ایک پیالہ بھر کے زہر کھول دیا جاتا اور وہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا، اٹھا اور پی لو۔ یہ تھی یونان میں سزا۔ مقدمہ چل رہا ہے، اس کا مقدمہ چل رہا ہے سقراط کا۔ رات کو جتنے بڑے بڑے اس کے ججز ہیں اور وکلا ہیں جو وہاں آتے ہیں، کہنے لگے سقراط کوئی دروازے تو بند نہیں ہے، دروازے تو بند نہیں ہیں، تم چاہو تو کسی رات کو بھاگ جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے بھی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا آدمی مارا جائے، تم دوسرے ملک نکل جاؤ، وہاں تمہارا فلسفہ پنپے گا، مشہور ہوگا، لوگ تمہیں مانیں گے۔ یہ یونانی تمہیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھیں۔ اس نے کہا بھائی کیا میں بھاگ کے اپنا نام و نشان مٹا دوں کہ میں جھوٹا تھا؟ میں نے تو ایک کے بارے میں کہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے، تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، اس لیے کہ مجھ کو حیدر نے خبر دی ہے کہ اس کائنات کو ایک چلا رہا ہے۔ میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا، یہ مجھے زہر کا پیالہ پلا دیں تو پلا دیں، میں بھاگ کے کیوں جاؤں؟ اور سنو، تم اپنے سارے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کو یہ بات بتا دو کہ سقراط بھاگ کے کیوں نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سقراط پہ کتاب ملتی ہے، لاہور میں چھپی ہے اور یہاں کراچی میں آپ کو ویلکم پہ مل جائے گی، چونکہ سی ایس ایس میں کورس میں سقراط اور سکندر دونوں داخل ہیں، تو ایک پیپر کے لیے وہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے جس میں ارسطو، سقراط سب کے سوال نامے فلسفے میں آتے ہیں، تب سی ایس ایس کر بر کے کئی کمشنر وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو سی ایس ایس میں سب یہ پڑھاتے ہیں پاکستان میں۔ تو وہ کتاب جو سقراط صرف اس پہ لکھا ہے سقراط، مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ خواب اس کا کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ایک بی بی نقاب پوش، کہ جب وہ آسمان سے اتری تو ان کے تمام کپڑوں میں ستارے چمک رہے تھے اور لگ رہا تھا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، چاروں طرف سے ان پر ستاروں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ ایک بار اتر کر آئیں اور انہوں نے آواز دی سقراط،
سقراط ڈرنا نہیں، تمہاری موت تمہاری بدنامی نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں عیسائی کہتے ہیں یہ مریم آئی تھیں، چلیے مریم آئی تھیں، سقراط تو کہہ رہا ہے اگر مریم آئی تھیں تو مریم سے پہلے سقراط کے خواب میں عیسیٰ کو آنا چاہیے تھا۔ جو گھرانہ پہلے خواب میں آ چکا ہے، محمد خواب میں آئے یا علی خواب میں آئے، تو محمد اور علی سے مریم کی کیا رشتہ داری ہے؟ نہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ حسین کی عزاداری تک پہنچ جائیں گے، زنجیروں میں باندھ کر اسے قیدی بنا کر۔ اب وہ راستہ پورا میں نے دیکھا ہے اسمبلی ہال سے لے کے جہاں پہ سقراط کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا اور جہاں سے اسے گرفتار کر کے لے گئے، وہ پورا میں نے چل کے اس راستے پہ دیکھا یونان میں، اور میں پورا راستہ چلا، 1.5-2 گھنٹے لگے تاکہ میں اس کا پورا روٹ دیکھوں جس پر وہ قیدی بنا کے لے گا۔ چاروں طرف مجمع، اتنا مجمع ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ پرانا یعنی 5-7 برس پرانا اسی طرح سارا راستہ بنا ہوا ہے۔ یونان بہت قدیم ملک ہے، تو اگر آپ اس راستے پہ چلیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سقراط کا عروج کیا تھا جب اسے قیدی بنا کے چلے۔ اب پورا یونان امنڈ آیا اس لیے کہ اسے قیدی بنا کے لے جا رہے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو لے کر چلے اور چاروں طرف مجمع آیا تو ایک بات، اس نے آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے، رونا شروع کیا۔ تو بڑے بڑے لوگ جو شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اس طرح تم رو رہے ہو پھوٹ پھوٹ کر اور یہ تمہارے آنسو بہ رہے ہیں، تو تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تم نے ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، رعایا کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بیان کیوں دیا جب تم اتنا تکلیف محسوس کر رہے ہو ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر؟ اب وہ کہتا چلا، اس نے کہا یاد رکھنا میں تو زہر کا پیالہ پی لوں گا لیکن ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو۔ ایک بار اس نے انگلی اٹھائی سقراط اور کہا سن لو یونان کے رہنے والو، یہ سارے نظارے جو دیکھ رہے ہو تم، یہ آسمان کے ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کھلتے ہوئے پھول اور یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں نہیں بنائی گئیں مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، نہیں بنائے ہم نے آفتاب و مہتاب اور ستارے اور یہ آسمان، اور نہیں بچھایا زمین کا فرش، اور نہیں چلائیں پانی پہ یہ کشتیاں مگر آل محمد تمہارے لیے۔ حدیث قصہ میں یہ بیان 2 بار آتا ہے، ایک بار بی بی خود بیان کرتی ہیں اور ایک بار اللہ آسمان پہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے آسمان پہ بسنے والو، نہیں بنائے یہ زمین و آسمان، نہیں بنائیں یہ کشتیاں پانی پہ چلتی ہوئی مگر یہ کہ ان کے لیے۔ سقراط کو خبر ہو گئی حدیث قصہ آئے تطہیر اور قرآن آنے سے پہلے۔ تطہیر میں قصہ میں حسین ہیں، حسین کا ملک کب شروع ہوا، حسینیت کا ملک کہاں سے شروع ہوا، یہ تو ابھی ایک جھلک دکھائیے، ایک قدیم ملک کو لیا ہے اور بات شروع کی ہے، لیکن اس کے آنسو نہیں رکے۔ ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ہستیاں کون ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور تم مجھے شرم دلا رہے ہو کہ میں قیدی بن کے جا رہا ہوں، کیا میں اپنی سزا پہ رو رہا ہوں؟ اگر تمہیں پتا چل جاتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ان ہتھکڑیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان بیڑیوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی اس لیے کہ میں اس قیدی کو دیکھ رہا ہوں جو دمشق کے بازار میں چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، لیکن وہ کتنی بہادری سے جا رہا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تنہا ہوں، میں قیدی تنہا ہوں، وہ قیدی تنہا نہیں آئے گا، سقراط کی بات نہ بھولنا، اس کے ساتھ کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بچے ہوں گے۔
سقراط مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے حسین کی مجلس پڑھ گیا، ذکر سید سجاد کر گیا، یعنی واقع کربلا کا اختتام ہو رہا ہے سید سجاد کی اسیری پر۔ گویا پورا کربلا واقعہ سمجھ گیا تھا سقراط۔ آج پوری دنیا کے فلسفے کا دار و مدار سقراط پر ہے، اور سقراط کے عقیدے کا دار و مدار حسینیت پر ہے۔ نہ سمجھے دنیا تو ہم کیا کریں؟ کتابوں میں سب درج ہے کہ پتہ لگاؤ حسین کہاں کہاں ہیں، حسین کدھر کدھر ہیں۔ وہ ملک جو آرڈر دے دے یہاں مسجد نہیں بن سکتی، یہاں کوئی مسلمان خطیب، کوئی عالم، کوئی مجتہد، شیعہ سنی کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ پادری اجازت نہ دے دے۔ لیکن اسی ملک میں جب ماتمداروں نے زنجیر کا ماتم سڑک پہ کیا اور جب اجازت مانگی کہ ہم حضرت زینب کے نام پر ایک امام باڑہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت مل گئی، اس لیے کہ پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس اسلام میں اور اس اسلام میں فرق کیا ہے۔ جو اسلام حسین سمجھا رہے ہیں اس اسلام کو سمجھے مسلمان، ورنہ ترقی نہیں کر پائیں گے، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس طرح پارٹیشن کیا کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، جو ماتم نہیں کر رہے ہیں ان کے یہاں سے دہشت گرد نکلے ہیں۔ پارٹیشن یورپ اور امریکہ میں ہو چکا، اب آپ کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے؟ اب یہ فارمولہ بدلے گا نہیں۔ اب کوشش صرف یہ ہے کہ جو عزاداری والے لوگ ہیں ان کو ہم اپنے رنگ میں رنگ کر ملا سکیں۔ اب یہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان سے اپنے کو الگ رکھ سکتے ہو یا نہیں۔ سارا مسئلہ یہ ہے، دیکھا میں نے ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہوا، یونان میں تقریر ہوئی میری، سارے حکومت کے نمائندے میری مجلس کا ویڈیو بنا رہے تھے، سارے یونانی مجلس سن رہے تھے۔ بہت مشکل زبان ہے یونانی، ویڈیو بھی بنایا انہوں نے، ٹیلی ویژن پر بھی بلایا، حکومت کا ہوتا ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو والوں نے بھی بلایا، اور انہوں نے مجھ سے نقطۂ نظر پوچھا تو میں نے یہی بتایا کہ آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں عزاداری، یہی لوگ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ پورا اسلام، پوری امت ان کی دشمن اس لیے ہو گئی کہ امت کو امن نہیں چاہیے تھا، فساد چاہیے تھا، جھگڑا چاہیے تھا، لڑائیاں چاہیے تھی۔ حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے، حسین پہ لڑائی سوار کی گئی۔ حسین تو کہہ رہے تھے مجھے ہندوستان چلا جانے دو، حسین کو قتل کر دیا۔ ہمارے ائمہ امن چاہتے تھے۔ لیجیے تقریر ختم ہو گئی، بس یہی فرق ہے، اور یہی سمجھائیے، یہی بتائیے، پوری دنیا کو بتائیے، پوری دنیا کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ہم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کی پہچان نہیں بنے گی۔ اے پوری دنیا کے مسلمانوں، تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں کبھی تعصبی تقریر نہیں کرتا، میں کبھی مناظرہ نہیں پڑھتا، میں کبھی تبرہ نہیں پڑھتا، میں صرف میسج دیتا ہوں، اور میرے میسج شیعہ سنی سب کو پسند آتے ہیں۔ بس ہاں، شیعوں میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں میسج نہیں سمجھنا ہے۔ ان سے آپ کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے کہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ یہی پیغام، یہ آپ کی بقا کا پیغام ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔